بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 73 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور متن کی عبارت ہے تبصرہ۔ السند الاخص هو ان يتحقق المنع مع انتفائه ايضا من غیر عکس۔ مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے سند خاص اور سند عام کا تعارف کرانا چاہتے ہیں، اس لیے اس بحث کے شروع میں مصنف نے تبصرہ کی سرخی قائم کی۔ تو تبصرہ کا معنی کیا ہے اور تبصرہ یہاں ترکیب میں بنے گا کیا، اس سلسلے میں شارح کہتے ہیں کہ لفظ تبصرہ یہ مصدر ہے جو اسم فاعل مبصر کے معنی میں ہے، اور یہ ترکیب کے لحاظ سے خبر ہے اور اس کا مبتدا ھذا محذوف ہے، مطلب ہوا ھذا مبصر۔ بصر یبصر تبصیر کا معنی ہوتا ہے تعارف کرانا، سمجھانا، تو ھذا مبصر کا معنی ہوگا یہ تعارف نامہ ہے، یہ تفہیم نامہ ہے۔ تو اس میں فاعل کو مصدر سے تعبیر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ شارح بیان کرتے ہیں کہ مصنف نے مبالغے کے پیش نظر اس میں فاعل کی تعبیر مصدر سے کی ہے، جیسے عمر و عدل میں عدل یہ اس میں فاعل عادل کے معنی میں ہے، تو مبالغے کے پیش نظر عادل کی جگہ عدل کو رکھ دیا گیا۔ اور جیسے مذکر کا معنی ہوتا ہے یاد دہانی کرانے والا، نصیحت کرنے والا، تو مذکر کی جگہ مصدر تذکرہ رکھ دیا جاتا ہے، نصیحت نامہ۔ تو اسی طرح یہاں بھی مبصر کی جگہ تبصرہ مصدر ذکر کیا گیا مبالغے کے پیش نظر۔ کہتے ہیں اے ھذا مبصر، یعنی یہ تعارف نامہ ہے۔ عبر عن اسم الفاعل بالمصدر عن التبصرہ مبالغۃ۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اسم فاعل کی تعبیر مصدر یعنی تبصرہ کے ذریعہ مبالغے کے پیش نظر کی ہے، جیسے مذکر کو مبالغتاً تذکرہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اب مصنف علیہ الرحمہ سند خاص کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب سند خاص ہو اور مقدمہ ممنوعہ کی نقیض عام ہو تو خاص اور عام کے درمیان کیا نسبت ہوگی، اس نسبت کو یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کو کئی لفظوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مقدمہ ممنوعہ کی نقیض بھی کہتے ہیں، مقدمہ ممنوعہ کا عدم بھی کہتے ہیں، مقدمہ ممنوعہ کا انتفاع بھی کہتے ہیں، خلاف مقدمہ ممنوعہ بھی کہتے ہیں، اور مجازن اسے منع بھی کہتے ہیں۔ مقدمہ ممنوعہ کے عدم کو مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کو منع بھی کہتے ہیں۔ یہ جان لینے کے بعد اب یہ جانیں کہ جب سند مقدمہ ممنوعہ کے عدم سے عام ہو، سند مقدمہ ممنوعہ کی نہیں، جب سند مقدمہ ممنوعہ کے عدم سے خاص ہو، مقدمہ ممنوعہ کی نقیض سے خاص ہو، اسے یوں کہیں گے کہ جب سند منع سے خاص ہو، یعنی سند خاص ہے اور منع عام ہے، تو ان دونوں کے درمیان نسبت کچھ اس طرح ہوگی کہ سند کے
وجود اور عدم دونوں کے ساتھ منع کا تحقق ہوگا. سند منع سے خاص ہو تو سند کے وجود اور عدم دونوں کے ساتھ منع کا تحقق ہوگا، لیکن اس کے برعکس نہیں ہوگا. یعنی سند کے وجود اور عدم کے ساتھ تو منع کا تحقق ہو رہا ہے، لیکن منع کے وجود اور عدم کے ساتھ سند کا بھی تحقق ہو، ایسا نہیں ہوگا. یہ مطلب ہوا، یاد رکھیے گا. سند خاص ہو اور منع عام ہو تو سند کے وجود و عدم دونوں کے ساتھ منع کا تحقق ہوگا، لیکن اس کے برعکس نہیں ہوگا کہ منع کے وجود و عدم کے ساتھ سند کا بھی تحقق ہو. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں منع کے وجود کے ساتھ تو سند کا تحقق ہوگا، لیکن منع کے عدم کے ساتھ سند کا تحقق نہیں ہوگا. اب ایک ایک بات کو سمجھتے ہوئے چلیں. سند کے وجود اور عدم کے ساتھ منع کا تحقق ہوگا، کیونکہ منع عام ہے اور سند خاص ہے، اور خاص کے وجود و عدم دونوں کے ساتھ عام کا تحقق ہوتا ہے. جیسے انسان اور حیوان، کہ انسان خاص ہے اور حیوان عام. تو حیوان جس طرح انسان کے وجود کے ساتھ متحقق ہوتا ہے کہ ہر انسان حیوان بھی ہے، اسی طرح حیوان انسان کے عدم کے ساتھ بھی متحقق ہوتا ہے. مثلا اس وقت جب وہ حمار ہو، کہ حمار انسان تو نہیں ہے لیکن حیوان ہے. اسی طرح سند خاص ہو اور منع عام ہو تو سند کے وجود و عدم دونوں کے ساتھ منع کا تحقق ہوگا. مصنف علیہ الرحمہ سند اخص کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مثلا مدعی اپنی دلیل میں یہ مقدمہ پیش کرے، ھذا انسان، یہ انسان ہے، تو یہ ہوا یہ ہے مقدمہ. اب اس پر سائل منع وارد کرے گا تو یہ مقدمہ ممنوع ہو جائے گا. تو مقدمہ ممنوع ہے ھذا انسان، یا یوں کہہ لیں کونہ انسانا. اب سائل اس پر منع وارد کرتے ہوئے جب کہے گا لا نسلم کونہ انسانا، ہم اس کا انسان ہونا تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو یہاں مقدمہ ممنوع کا عدم کیا ہوگا؟ عدم کونہ انسانا. مقدمہ ممنوع کی نقیض کیا ہوگی؟ عدم کونہ انسانا. تو مقدمہ ممنوع ہوا کونہ انسانا، اور عدم مقدمہ ممنوع ہوا عدم کونہ انسانا، یعنی منع ہوا عدم کونہ انسانا. اور سائل سند پیش کرتے ہوئے، اپنے منع پر سند پیش کرتے ہوئے کہے لما لا يجوز ان يكون فرسا، یہ کیوں جائز نہیں کہ وہ فرس ہو. تو سند کیا ہے یہاں؟ سند ہے اس کا فرس ہونا، یعنی کونہ فرسن. تو دیکھیں، سند ہے کونہ فرسن یعنی اس کا فرس ہونا، اور عدم مقدمہ ممنوعہ یعنی منع ہے عدم کونہ انسانا. اچھی طرح دیکھ لیجیے، سند ہے کونہ فرسن اور منع ہے عدم کونہ انسانا یعنی اس کے انسان ہونے کا عدم. اس مثال میں سند یعنی کونہ فرسن خاص ہے، اور منع یعنی عدم کونہ انسانا عام ہے. اور خاص یعنی کونہ فرسن کے وجود و عدم دونوں کے ساتھ عام یعنی عدم کونہ انسان کا تحقق ہے. کیسے؟ کیونکہ منع یعنی عدم کونہ انسانن جس طرح
کونہو فرسن کے وجود کے ساتھ متحقق ہے، کیونکہ جو فرس ہوگا ظاہر ہے کہ وہ انسان کا عدم ہوگا. اسی طرح منع یعنی عدم و کونہی انسانن کونہو فرسن کے عدم کے ساتھ بھی متحقق ہوتا ہے، کیونکہ جو فرس کا عدم ہوگا وہ انسان کا عدم بھی ہو سکتا ہے. مثلا وہ حمار ہو تو وہ کونہو فرسن کا بھی عدم ہے اور کونہو انسانن کا بھی عدم ہے. لیکن اس کے برعکس نہیں ہوگا، یعنی سند کے خاص اور منع کے عام ہونے کی صورت میں منع کے وجود و عدم دونوں کے ساتھ سند کا تحقق ہو، ایسا نہیں ہے. سند کے خاص اور منع کے عام ہونے کی صورت میں منع کے وجود و عدم دونوں کے ساتھ سند کا تحقق ہو، ایسا نہیں ہے. کیونکہ یہاں منع کے وجود کے ساتھ تو سند کا تحقق ہوگا، لیکن منع کے عدم کے ساتھ سند کا تحقق نہیں ہوگا. جیسے یہی مثال دیکھیں، عدم و کونہی انسانن، یہ کیا ہے؟ منع ہے. عدم و کونہی انسانن یہ منع ہے، اور سند کیا ہے؟ کونہو فرسن. تو دیکھیں منع کے وجود کے ساتھ سند کا تحقق ہے، کیونکہ عدم و کونہی انسانن کے ساتھ کونہو فرسن کا تحقق ہو سکتا ہے. مثلا جب وہ فرس ہی ہو تو وہ انسان کا عدم ہے اور کونہو فرسن کا وجود ہے. لیکن منع کے عدم کے ساتھ سند کا تحقق نہیں ہوگا. یہی مثال دیکھیں، جیسے عدم و کونہی انسانن یہ منع ہے، تو جب اس کا عدم ہوگا تو وہ کونہو انسانن ہو جائے گا، اور کونہو انسانن کے ساتھ سند یعنی کونہو فرسن کا تحقق نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک ہی شے انسان بھی ہو اور فرس بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ بات مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کی ہے اور شارح نے مثال کے ذریعے اسی کی وضاحت کی ہے. خلاصہ گفتگو کا یہ ہوا کہ سند خاص ہو اور منع عام ہو تو سند کے وجود و عدم دونوں کے ساتھ منع کا تحقق ہوگا، لیکن اس کے برعکس نہیں ہوگا، یعنی منع کے وجود و عدم دونوں کے ساتھ سند کا تحقق ہو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہاں منع کے وجود کے ساتھ تو سند کا تحقق ہوگا، لیکن منع کے عدم کے ساتھ سند کا تحقق نہیں ہوگا. اب عبارت دیکھیں، مصنف کہتے ہیں السند الاخص هو ان يتحقق المنع. منع سے کیا مراد ہے؟ مقدمہ ممنوعہ کی نقیض، مقدمہ ممنوعہ کا انتفاع، مقدمہ ممنوعہ کا خلاف. سند خاص یہ ہے کہ منع یعنی مقدمہ ممنوعہ کا انتفاع اور مقدمہ ممنوعہ کی نقیض سند کے عدم کے ساتھ، انتفاع بمعنی عدم کریں گے. سند خاص یہ ہے کہ منع یعنی مقدمہ ممنوعہ کا عدم سند کے عدم کے ساتھ بھی متحقق ہو، جس طرح منع سند کے وجود کے ساتھ متحقق ہوتا ہے. مثل ان يقول مدع في دلیلہ هذا انسان فيقول السائل لا نسلم ذلك لما لا يجوز ان يكون فرسا. مثال کے طور پر مدعی اپنی دلیل میں یہ کہے هذا انسان، تو سائل کہے لا نسلم ذلك، ہم اس کا انسان ہونا تسلیم نہیں کرتے ہیں، لما لا يجوز ان يكون فرسا، ایسا کیوں نہیں جائز ہے کہ وہ فرس ہو. فالسند وهو كونه فرسا اخص من عدم كونه انسانا. تو یہاں سند یعنی کونہ فرسن یہ عدم و کونہ انسانن سے خاص ہے، اور عدم و کونہ انسانن یہ کیا ہے؟ عام ہے، جو کہ منع ہے، مقدمہ ممنوعہ کا عدم ہے. لتحقق عدم کونہ انسانن مع عدم کونہ فرسن ایضا، کیونکہ عدم و کونہ انسانن کا تحقق عدم و کونہ فرسن کے ساتھ ہو سکتا ہے. مثل ان یکون حمارا، مثلا مثال کے طور پر جب وہ حمار ہو تو
وہ انسان بھی نہیں ہے اور فرس بھی نہیں ہے. من غیر عکس، لیکن اس کے برعکس نہیں ہوگا. وہو ان یتحقق السند مع انتفاع المنع بالمعنى المذکور، اور اس کا برعکس یہ ہے کہ منع بمعنی مذکور، یعنی منع سے مراد ہے انتفاع مقدمہ ممنوع، عدم مقدمہ ممنوع، نقیض مقدمہ ممنوع. اور وہ یہ ہے کہ منع یعنی عدم مقدمہ ممنوعہ کے انتفاع کے ساتھ بھی سند کا تحقق ہو، ایسا نہیں ہوگا. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.